जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है। मच्छी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहाँ से? अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख की सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे? The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. It will tantamount to an act of war. इस तरह की कोई यूनिलेटरल एक्शन नाकाबिले कबूल है। हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज हैं, हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज किया जा रहा है। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के जरिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है। Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. इंडियन नेशनल्स जिनके वीजे इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम्ड टू बी कैंसल्ड। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ दें। सिख यात्री जो आते हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. हम भी उनकी जो डिफेंस डिप्लॉयमेंट जो लोग हैं उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है। 30 अप्रैल तक उनको मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए। लो इंटेंसिटी जंग जो है हिंदुस्तान जो है टेररिस्ट वॉर जो है हमारे खिलाफ ऑलरेडी लड़ रहा है। तो अगर उन्होंने इसका जो स्केल ऊपर करना चाहा तो हम तैयार हैं उसके लिए। किसी को शक नहीं होना चाहिए, किसी इंटरनेशनल में प्रेशर में आने वाले नहीं है। हम आज भी पाकिस्तान के जर्रे जर्रे का दफा करेंगे हमारी अफवाज और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के। गुज़िश्ता दिनों में जो वाक़या हुआ जम्मू कश्मीर में, उसके बाद लग रहा है कि अब जो तलखी है वो दोनों मालिक के दरमियान अब बढ़ गई है और हम कह सकते हैं कि इट सीम्स एज इफ द सब कॉन्टिनेंट इज़ नाउ फेसिंग अ सीरियस क्राइसिस। आज ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया है गुज़िश्ता रोज़ भारत की तरफ से, जब फ़ैसले सामने आए कि उन्होंने पहलगाम वाक़े के बाद क्या फ़ैसले किए। तो आज पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, कमेटी है, उसकी मीटिंग हुई और उसके बाद हमारी हुकूमत ने भी जो फ़ैसले किए थे उसका ऐलान किया। तो बताया ये गया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि इस वक्त जो सरहद बॉर्डर है उसको बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो तिजारत है दोनों ममालिक के दरमियान उसको मुअत्तल करने का फ़ैसला किया गया है। फ़ज़ाई हदूद और जो है वो भी पाकिस्तान ने बंद कर दिए इंडियन एयरलाइंस वगैरह के लिए। इसके साथ साथ जो बड़ा फ़ैसला अनाउंस हुआ वो यही हुआ कि जो 2 तरफ़ा मुआहदे हैं दोनों ममालिक के दरमियान उनको भी मुअत्तल किया जाएगा। इसके साथ साथ वीज़ाज़ भी कैंसिल किए हैं और जो डिफेंस अटैशेज़ और उनके मुआवनीन हैं उनको भी मुल्क छोड़ने का कहा है। साथ साथ जो प्रेजेंस है दोनों पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन की उसको कम करने का भी कहा गया है। और साथ में ऑब्वियसली ये सारे जिस किस्म के फ़ैसले भारत ने अनाउंस किए थे लगभग तकरीबन वही सब फ़ैसले पाकिस्तान की तरफ से भी अनाउंस किए गए हैं। ये गुज़िश्ता रोज़ भारत की तरफ से ये अनाउंसमेंट्स हुई थी सारी। अब मगर पूछना यही है, सवाल यही है कि ये क्राइसिस कितना बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता एक तरफ। दूसरी तरफ ये भी इशू है कि पाकिस्तान अब इन फैसलों के बाद इंतज़ार करेगा कि आगे से क्या जवाब आता है और विल वी ऑल्सो मेक सम डिप्लोमेटिक मूव्स इंटरनेशनली। साथ में हम बात करेंगे बहुत एक अहम इशू पे और वो था कि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई। मामला नहरों का और मीडिया में रिपोर्ट्स ये चल रही हैं कि अभी के लिए शायद फ़ैसला किया गया है कि कनाल्स को इल्तवा में डाल दिया जाए। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए क़ानून व इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। सर, आप वैसे तो काबीना का भी हिस्सा हैं पर कानून भी आप क्योंकि आई मीन यू आर अ बैरिस्टर एट द एंड ऑफ द डे। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए, जो आज डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इंडस वाटर ट्रीटी को ऑफ कोर्स मुअत्तल किया है भारत ने, तो उसके ऊपर ये बात उन्होंने की, एलामिये में भी इसका जिक्र है।
ان لیگل ٹرمز وٹ ڈز دس مین؟ مطلب کہ حکومت جب یہ کہہ رہی ہے تو یہ اب ہم جیسے لوگوں کو سمجھائیں کہ اس کا قانونی مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ میں نے تو اس پہ بڑا ایکسٹینسولی کام کیا ہوا ہے, انڈس واٹر ٹریٹی آف 1960. یہ جب معاہدہ ہوا دونوں پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں تو یہ اٹ واز بروکرڈ اور رادر میڈیٹڈ بائی دا ورلڈ بینک, اور ورلڈ بینک نے جو ہے اس کو انشور کیا کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں آن دا ایسٹرن اینڈ دا ویسٹرن جو ٹریبیوٹریز ہیں یا ریورز ہیں اس کے اوپر جو ہے یہ تمام تر معاملہ, اور وہ سیٹلڈ پرنسپل ہے اور یہ ابھی سے نہیں 1960 کی دہائی سے جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے یہ سب تمام تر معاملہ. اور ہماری بہت ساری جو جنگیں ہوئی اس کے اندر اس ٹریٹی کو کوئی فرق نہیں پڑا, کبھی بھی نہیں پڑا. مطلب جتنی بھی آپ کی وارز ہوئی تو اس کے اوپر کبھی بھی افیکٹ نہیں آیا. ان لیگل ٹرمز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انڈیا نے جو اقدام اٹھایا ہے ہولڈنگ دس ٹریٹی ان ابینس یا اس کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے, تو یونیلیٹرلی ہو نہیں سکتا اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل لا. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو اس ٹریٹی کے بیچ میں یا اس ٹریٹی کے اوپر, بے تحاشا کشن گنگا ہو گیا, بغلیار ڈیمپ ہو گیا جو انڈیا نے بنایا اور ہم پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن کے لیے گئے وہاں پہ بھی, اور وہاں پہ بھی ہم نے تمام تر مقدمہ سامنے رکھا. ایشو یہ آیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی آپ کو اگر ڈسپیوٹ ہے اس ٹریٹی کی کسی شخص سے یا کوئی ایسا ایشو ہے یا آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی ایک پارٹی سمجھتی ہے کہ وائلیشن ہے, اس کے لیے پرماننٹ کمیشن جو اس کی ہے اس کے دونوں کمیشنز پاکستان سے بھی ہوتے ہیں انڈیا سے بھی ہوتے ہیں, وہ آپس میں طے کرتے ہیں, نہیں تو پھر وہ پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن جاتا ہے. اب یہاں پہ انڈیا نے یہ پہلی دفعہ اس پوری ٹریٹی کا جو سسپینشن ہے یا ہولڈنگ دس ان ابینس یہ ایک ایکٹ آف وار ہے, کیونکہ یہاں پہ ایک انٹرنیشنل جو ڈیسائیڈڈ میکنزم تھا, جو ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے ود دی میڈیشن یا بروکریج آف دا ورلڈ بینک وچ از ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹ ان اٹسیلف. ظاہری بات ہے کہ اگر اس طرح کا یک طرفہ اقدام اگر اٹھایا جائے گا تو پاکستان تو بالکل اس کے اوپر جو حتی الامکان ہمارے جو لیگل ریکورس ہے ہم استعمال کریں گے. اسی لیے میں نے کل بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ میں نے ذکر کیا, میں نے کہا کہ جی یہاں پہ ہم ورلڈ بینک بھی ہمارے پاس ایک ایونیو ہے اور ہمارے پاس پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن بھی ہے اور یونائٹڈ نیشنز بھی ہے. تو سر آپ یہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ سوچ رہی ہے, کیا آج میٹنگ میں یہ بات ہوئی جو آپ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اب آپشنز ہیں اور ہم رجوع کر سکتے ہیں یا کورٹ کو یا ورلڈ بینک کو یا یو این کو, کیا یہ آپشن ڈسکس ہوئے؟ بالکل. یہ تمام تر معاملہ جو ہے اعلامیے میں جو آج پریسر کیا ہے تمام تر وزراء نے, ڈپٹی پرائم منسٹر نے اس کو لیڈ کیا, اس میں واضح طور پہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے پاس یہ ریکورسز موجود ہیں کیونکہ وزیر قانون بھی اس میں موجود تھے, یعنی کہ ہم قانونی جو رستہ ہے اس کو دیکھیں. مہذب معاشرے میں مہذب ممالک تو یہی کرتے ہیں کہ قانونی جو رستہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک سائڈ یا ون سائیڈڈ تو نہیں ہو سکتا معاملہ, کیونکہ ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے, اس کے اگر امینڈمنٹ کی بھی بات کی جائے, اس کی کینسلیشن کی بھی بات کی جائے, اس کو وائڈ کرنے کی بھی بات کی جائے, تو دونوں پارٹیز نے میوچولی ایگری کرنا ہے. وی آر رننگ آؤٹ ٹائم. یہ بتائیے گا کہ obviously ہماری طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم we can back out from the Simla agreement for example یا اور جو bilateral agreements ہیں. یہ اب پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے IWT سے پل آؤٹ کیا تو ہم یہ کریں گے؟ کیونکہ ڈار صاحب نے یہ بھی بات کی کہ جو ڈیمارش ملا اس میں اس کا ذکر نہیں تھا, مگر جو گفتگو وہاں ان کے فارن آفس کے اسپوکسمین نے کی اس میں ذکر تھا. تو آپ لوگ یہ اب ڈسٹنکشن کر رہے ہیں اینڈ ہماری جو یہ بائیلیٹرل کے اوپر اناؤنسمنٹ آئی ہے کر رہے ہیں یا ابھی کریں گے اگر انہوں نے کیا؟ عارفہ صاحب دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ اندیہ دیا کہ دس از واٹ وی کین ڈو, سو میک نو مسٹیک. اگر آپ نے اپنی ون سائیڈڈ جو ڈیمارش بھی ہمارے وہاں پہ شارجہ فیئر کو بلایا ہوا تھا اس میں واقعتاً جو ڈار صاحب نے ایز فارن منسٹر ذکر کیا کہ ہمیں وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کی گئی, کیونکہ وہاں سے بھی جو ہمیں اطلاعات آئی ہیں اس میں قطعاً یہ ایسا ذکر نہیں تھا. اور یہاں پہ بھی ان کے شارجہ فیئر کو بھی بلا کے جو ہم نے بات کی, ہم نے کہا یہ تو آپ نے جو ڈیمارش کیا اس ہمارے جو شارجہ فیئر ہیں اس میں تو ذکر نہیں ہے, یہ آفٹر تھاٹ ہے تمام تر معاملہ, اور آپ یہ اگر اس کو کسی اور سمت لے کے جانا چاہتے ہیں تو دین سو بی اٹ. ہم تو اپنا جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں اس پہ یہ تمام تر معاملہ اٹھائیں گے, whether that's the UN, whether that's the World Bank, whether that's the Permanent Court of International Arbitration. مگر سمجھنے کی میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ ابھی تک
हमने बायलैटरल ट्रीटी से पुल आउट नहीं किया, हम करेंगे अगर वो IWT पे कोई उनकी आगे जी बिल्कुल, क्योंकि उस पे भी सिर्फ उनकी तरफ से स्टेटमेंट ही आई है ना, अभी आगे तो उन्होंने कोई वाज़े तौर पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि कोई पानी का जो है फ्लो है उसको रोक लिया है या कोई ऐसा कोई मामला, कोई ऐसी चीज़ तो सामने नहीं आई है अभी तो फिल वक्त तो इट्स टू अर्ली to comment on this. हमने तो ये बताया कि अगर आप करेंगे तो then there are other bilateral agreements as well, not just शिमला agreement. शिमला के अलावा भी काफ़ी agreements हैं जो bilateral agreements हैं, उन तमाम पे भी फिर हमारा जो है, जो कि brokered नहीं है किसी international third party के तहत, जो कि हमारे आपस के बीच में है, जिनको हम फिर unilaterally हम भी उनको held in abeyance करेंगे या उनको suspend कर देंगे. बिल्कुल सही सर, वक्त क्योंकि ज़रा कम है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात हुई है आज वज़ीर आज़म साहब से. अभी थोड़ी देर पहले ये भी रिपोर्ट्स आई कि शायद हुकूमत ने फैसला कर लिया है, ऑफर कर दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि अभी के लिए जो ये सारा कनाल या नहरी मामला है इसको पोस्टपोन कर दें, इसको भी अबेयंस में रख लें, टू यूज़ द सेम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज. फैसला आप लोगों ने कर लिया था क्योंकि सर मीडिया में स्टोरीज भी कल से सुबह से चल ही रही थी कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आ रहे हैं और हुकूमत पर कर दिया इसलिए वो आ रहे हैं, तो कुछ आप बताएंगे? मैं उस पर आपको ये अर्ज कर दिए देता हूँ कि फिल वक्त द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, द सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन राइट नाउ, मतलब एक तरफ तो कनाल का तमाम तर मामला है कि जो रिवर एंडे से आगे जो तमाम तर कनाल्स बनने हैं या करना है या जो भी मामला, जिस तरह भी जो रिजर्वेशन 6 कनाल्स के ऊपर है पीपल्स पार्टी को, फिल वक्त तो हमें देखें अपने घर के अंदर किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाहिए. एंड अगर ये फैसला PM साहब की मुलाकात के बाद हो भी जाता है तो मैं समझता हूँ खुशाइद बात है कि फिल वक्त हॉल्ट कर दें इस तमाम तर मामले को, बिकॉज वी आर एक्चुअली नाउ focused on fighting the bigger enemy that's outside, जो हमारा एक collectively जो है बसीयत कौम, बसीयत मुल्क जो है इंडिया अगर हमारे ऊपर इस तरह की बात करता है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को के ऊपर बात करता है या इल्ज़ामात लगाता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एंड सो एंड सो फोर्थ, एंड आउटराइटली स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देता है, तो हमें एक जॉइंट फ्रंट और कंसर्टेड फ्रंट दिखाना है तमाम तरह इशू पे. आप कंफर्म कर रहे हैं या नहीं कंफर्म? देखिए, आई कैन नाइदर कंफर्म और डिनाई, बिकॉज हमने हमेशा से मैं ये चीज़ ज़रूर कंफर्म कर सकता हूँ कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लॉ मिनिस्टर साहब ने भी नहीं सर वो पुरानी बात ना करें, वक्त में ये बताएं कि आज की जो ये इत्तलात मीडिया रिपोर्ट्स की हैं कि वो कर दिया, वो आप कंफर्म नहीं कर रहे? देखिए, मैं ये आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि हमने हमेशा से यही कहा है कि हम कंसल्टेशन करेंगे और जो रिजर्वेशंस हैं वो एक सिटिंग में तो ख़त्म नहीं हो सकती. और सर फिर आपकी बात से मुझे ये भी समझ आया कि अगर ये फैसला हुआ है कि इसको मुअत्तल कर दें या इल्तवा में डाल दें, तो वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारत के साथ एक क्राइसिस टाइप सिचुएशन है, इसलिए मतलब कि it will only be a temporary I think right now the time at this critical juncture जिस पे अभी हम हैं फिल वक्त इस तमाम तर मामले को लेके, आई थिंक ये कैनाल्स का मामला तो बहुत पीछे रह जाता है. अभी फिल वक्त हमें अपने नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, बहुत जॉइंट फ्रंट पे फोकस करना है. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकाला. नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसी मौजू पे बात करेंगे, but we look at the diplomatic response or get the view of a former diplomat, और जो इस पे कानूनी पहलू है उस पे बात करेंगे. वेलकम बैक नाजरीन, हम तफसील से जैसे हमने बताया प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत की तरफ से बात की गई है, और इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एजाज़ अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा है. हमें ज्वाइन किया हसन फुरकान खान साहब ने, ये टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है, बॉस्टन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हाल ही में इन्होंने एक मजमून लिखा है इंडस वाटर ट्रीटी पे. और हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर असद रहीम खान साहब, माहिर कानून है. वेलकम टू द शो जेंटलमैन. जी एजाज साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे. सर पुलवामा हुआ, उसके बालाकोट पुलवामा, तो लगा कि शायद अब कुछ पाकिस्तान भारत ने इतना जो क्राइसिस क्रिएट हो गया है उससे कुछ हमने सबक सीखे होंगे. बट सर इट सीम्स दैट वी आर बैक एग्जैक्टली वेयर वी वर अ फ्यू इयर्स अगो. बिल्कुल लग रहा है कि वही सूरत हाल है. कोई बात कर रहा है कि स्ट्राइक होगी, कोई कह रहा है पानी बंद हो जाएगा. जंग की फिर से सूरत हाल है सर.
جی بالکل یہ اچھا نہیں ہے پورے خطے کے لیے بھی اور دونوں ملکوں کے لوگوں کے لیے بھی، لیکن اس کا قصوروار پاکستان تو نہیں ہے، اس کا اونس تو ہندوستان پہ ہے، کیونکہ انہوں نے جیسے ہی واقعہ ہوا ود ان منٹس بغیر ثبوت کے بغیر انویسٹیگیشن کے انہوں نے پاکستان پہ الزام دھر دیا، اور اس کے بعد یہ انہوں نے اپنے ایکشنز بھی اعلان کر دیے. تو پاکستان کیا کرتا ہے؟ جواب تو دینا تھا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ ان کی جو ساری دھونس ہے، وہ جو اجارہ داری ہے ان کی، وہ ساری مان لیں. پاکستان کا خیال یہ ہے کہ ہم نے تو کوئی اس قسم کا کام وہاں پہ نہیں کیا، ہمارے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے، نہ سیولینز کو مارنا ہم کبھی دیکھنا چاہیں گے، نہ ہمارا خیال ہے کہ وہاں پہ کوئی کشمیر کوز کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پاکستان کو کوئی انٹرسٹ نہیں. انسیڈنٹلی میں ابھی ایک اسٹمسن سینٹر ہے واشنگٹن میں، انہوں نے ایک آرگنائز کیا ہوا تھا ویبینار، تو اس پہ میں سن رہا تھا، تو اس میں ایک انڈین لیفٹیننٹ جنرل تھے، ایک ایئر مارشل تھے، خیر انہوں نے اپنا وہی کہا جو کہا، لیکن ایک امریکن بھی تھی جو جب میں وہاں پہ تھا اس زمانے میں تو نیشنل سیکورٹی کونسل میں ہوتی تھی، اور وہ کہنے لگی کہ جناب اتنی انڈیا کی لمبی لسٹ ہے جس میں ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں، اور اس کو فالس فلیگ کہنا جو ہے وہ ریڈیکولس ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا، یاد کرایا کہ جناب پاکستان میں وہ لسٹ کہیں زیادہ لمبی ہے، اور اس میں ہندوستان کے ہاتھ بھی ہیں لگے ہوئے، جس میں انہوں نے ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز بھی کی ہیں، بلوچستان میں بھی اپنے جاسوس بھیجے ہیں. تو وہ اصل میں ایون یہ لوگ بھی جو ہیں پارٹیزن ویو لیتے ہیں، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ کوئی ان کو اب ہم امریکہ کو بھی ہم ایک نیوٹرل آربیٹر نہیں کہہ سکتے اس معاملے میں. تو پاکستان کو تو اپنا دفاع خود کرنا ہوگا، اور آج کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی سے، میرے خیال میں اس نے بڑی حد تک پاکستان کی لوگوں کی توقعات کے مطابق ایکشن لیا ہے. بڑا نپات اللہ ترکی بترکی، اور یہ بالکل ہم پرووک نہیں کر رہے ہیں. ابھی وہاں پہ یہ بھی بحث ہو رہی تھی کہ جی پاکستان نے شملہ ایگریمنٹ اگر ختم کر دیا ہے تو LOC کوئی نہیں رہی، تو پھر تو فریڈم آف ایکشن دونوں طرف ہے. تو اس پہ حالانکہ میں نے ان کو دکھایا کہ جناب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ unless India desist from terrorism in Pakistan. تو یہ جو ہے نا وہاں پہ ایک جنون کی کیفیت ہے، ایک ہیجان کی کیفیت ہے جس میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے بہت سارے لوگ شاید خوفزدہ ہیں کہ اگر کوئی انڈیا نے ایکشن لیا ملٹری ایکشن تو پاکستان جواب دے گا، اور وہ یہ پھیل بھی سکتا ہے، اور اس میں حقیقت بھی کوئی نہیں ہے. لاسٹ ٹائم تو وی آلسو ور لکی کہ وہ ایک پائلٹ گر گیا اور اس کو ہم نے واپس کر کے فیوز کی سچویشن. لیکن بہرحال یہ اونس ہے میرے خیال میں انڈیا پہ. جی حسان صاحب، سر آج ہی آپ کا ایک بہت تفصیلی مضمون چھپا ہے انڈس واٹر ٹریٹی پہ، جس میں آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا، اور آپ نے ذکر کیا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ویسے بھی بھارت اتنی کوآپریشن اس معاہدے پہ نہیں کر رہا جتنی پچھلے اتنے سالوں سے ہوتی آ رہی ہے. سر کوئی تفصیل ہم سے شیئر کریں گے کہ کس طرح وہ اس پہ کوآپریٹ نہیں کر رہے، یا جس طرح کوآپریشن ہوتا رہا ہے since this treaty was signed? جی شور. So I mean it's important to realize کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو تقریباً 65 سال گزر چکے ہیں، اور اس دوران کافی زیادہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں کانفلکٹس آ چکے ہیں. ٹریٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں میکینزمس ٹو ریزالو اینی کانفلکٹس جو کہ پانی کے اوپر پاکستان اور انڈیا کے ہوتے ہیں. اس میں ایک پروسیس ہے کہ انڈس کمیشن پہ پہلے بات جاتی ہے، پھر نیوٹرل ایکسپرٹس پہ جاتی ہے، کورٹ آف آربیٹریشن تک بھی بات جا سکتی ہے. اور پچھلے کچھ سالوں میں یہ میکینزم بہت سکسیزفلی یوز ہوا ہے. 2013 میں کشن گنگا ڈیم جو کہ نیلم جیلم ٹریبیوٹری پہ ہے، تو وہ انڈیا کا ایک پروجیکٹ تھا جس کے اوپر پاکستان اور انڈیا کا کورٹ آف آربیٹریشن میں کیس ہوا تھا. اس کے اوپر سکسیزفل رولنگ ہوئی تھی، دونوں انڈیا اور پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. یہ کافی عرصے تک اسی طرح سے اس میکینزم کے تھرو ٹریٹی میں چلتا رہا تھا. یہ پچھلے ریئلی ود ان دا لاسٹ 10 years ہے، اینڈ یو کین سورٹ آف لنک اٹ ود کہ جو انڈیا میں نئی حکومت آئی تھی اراؤنڈ دیٹ ٹائم، کہ 2016 میں جو اری کا اٹیک تھا، اس کے بعد پہلی دفعہ تھا کہ انڈیا نے انڈس کمیشن کی میٹنگز کو سسپینڈ کر دیا تھا اور اس کو پبلکلی لنک کرنا شروع کیا تھا پانی کو سیکورٹی کنسرنس کے ساتھ.
پھر 2019 میں پلوامہ کا جو اٹیک ہوا اس میں پھر سے انڈیا نے اس کو اٹھایا کہ بھائی ہم اب ایسٹرن ریورس کو اپنے فلی استعمال کریں گے، جو کہ ان کا پورا حق ہے کرنا. لیکن یہ دس از سورٹ آف گروئنگ سورٹ آف ریٹرک سیکورٹی کے لنک کے ساتھ کرنا واٹر کو. پھر پچھلے کچھ 2 سالوں میں کچھ میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو کہ 2023 میں انڈیا نے فارملی ٹریٹی کے اندر رہتے ہوئے، ٹریٹی کے اندر ایک پروویژن ہے کہ اگر کوئی بھی اس ٹریٹی کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو ایک فریم ورک کے تحت وہ اس کو اوپن کر سکتے ہیں نیگوشیشنس کو یا انووک کر سکتے ہیں. تو انڈیا نے اس کے تحت دے ٹرائی ٹو ماڈیفائی دا ٹریٹی اور انہوں نے کلائمیٹ چینج کی وجہ دی اور سورٹ آف ادر نیشنل لیڈس کی وجہ دی کہ وہ کرنے، اور پاکستان نے، لیکن جس طرح پاکستان کا پورا حق تھا کہ پاکستان ریجیکٹڈ دیٹ پرپوزل. پھر سے انڈیا نے اس کو ری انفورس کیا تھا پچھلے سال سپٹمبر میں دے سروڈ اے فارمل نوٹس کہ پھر سے ہم یہ اسینشلی کرنا چاہتے ہیں. Again, no compromise was reached. As we speak, abhi actually there are two ongoing sort of parallel cases that are under the Indus Water Treaty, jo ki sort of a couple of Indian facilities on upstream on Jhelum, jiske upar court of arbitration mein bhi aur neutral expert ke sath chal rahi hai abhi baat. This is sort of very much ongoing. تو اس کی اگر ہم کانٹیکسٹ میں دیکھیں جو کل کی ان کی اناؤنسمنٹ ہے آف سسپینڈنگ دا انڈس واٹر ٹریٹی، this is something that is not coming out of nowhere. This is a progression of کہ جو کہ پچھلے کچھ سالوں سے انڈیا کر رہا ہے. now whether this is a negotiation tactic یا sort of how sort of this proceeds in the next few days, time will tell, but this is not coming out of nowhere. بالکل صحیح. اسد صاحب، آپ نے حسان صاحب کی بات سنی کہ کس طرح یا کیا ہم، جیسے انہوں نے کہا کہ ٹیکٹکس بھارت استعمال کرتا رہا ہے سر، پر سر بتائیں قانونی طور پر اس طرح کی کا جب ایک معاہدہ ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ 2 ممالک کے درمیان، تو اگر ایک ملک یہ کہے کہ ہم ابینس میں ڈال رہے ہیں، اس کا مطلب قانونی طور پہ کیا ہوتا ہے اور پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں اس کے لیے؟ جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ. اگر ہم صرف قانونی طور پہ دیکھیں تو یہ کہنا کہ جی ہم نے اس معاہدے کو ابینس میں ڈال دیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس معاہدے کو معطل کر ہی نہیں سکتے. جو اس میں طریقہ کار دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک مشترکہ فیصلے کے ذریعے دونوں ممالک کا جب اس پہ ایک اتفاق ہوگا تو پھر آپ بتا سکیں گے کہ اس میں ترمیم کس طرح لانی چاہیے. تو یہ تو پہلی بات ہے کہ آپ معاہدے کے 4 کونوں سے باہر جا چکے ہیں. یہ کہ جی اب پاکستان کو کیا کچھ کرنا چاہیے، افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ 2014 کے بعد سے ایک بہت ایک نظریاتی طور پر ایک انتہا پسند منصوبہ ہندوستان میں قائم ہوا ہے جو بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد کرنا نہیں چاہ رہا. تو ابھی شملہ معاہدے کے حوالے سے بات ہوئی، شملہ معاہدہ میں بھی ہے کہ آپ اس کو از خود ٹیریٹوریل ارینجمنٹ کو ڈسرپٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے دیکھا 5 اگست 2019 کو کس طرح مقبوضہ کشمیر کو آپ نے، پہلے اس کی آکیوپیشن تھی، اس آکیوپیشن کو آپ نے تبدیل کر دیا، اس قبضے کو آپ اینیکسیشن کی حد تک، غیر قانونی اینیکسیشن کی حد تک لے گئے، اس کی آپ نے ایک کوشش کی. تو یہ میرے خیال سے پاکستان کے لیے ایک اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ بین الاقوامی سطح پہ اس کو اب ٹیک اپ کر دیا جائے. یہ نہ صرف اقوام متحدہ سے بات جڑی ہوئی ہے، یاد رہے کہ 1960 میں اس کا جو ایک طرح سے ایک سٹیک ہولڈر تھا، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا لیکن اصل میں وہ خود شریک ہوئے تھے، پورا ورلڈ بینک کا ادارہ شریک ہوا. اور جس طرح حسان صاحب ان کا بہت اچھا مضمون تھا آج، انہوں نے بھی ذکر کیا ہندوستان اور پاکستان، اور اس میں ہندوستان نے ایک بار پھر پہل کیا، کیونکہ وہی جو بات ہو رہی ہے یہ ایک تسلسل ہے کہ آپ اپنے سارے بین الاقوامی معاہدوں سے اب انحراف کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ایک طرف کورٹ آف آربیٹریشن میں بھی جا چکے ہیں، دوسرے جانب اس کے شانہ بشانہ، یہ بھی معاہدہ انویزج نہیں کرتا، اس کے شانہ بشانہ ہندوستان بہت کوشش کر رہا ہے کہ نیوٹرل ایکسپرٹ کے دروازے پہ بھی دستک دیا جائے. تو وہی بات ہے عارفہ صاحبہ، ایک ملک اسی معاہدے کے 4 کونوں میں رہ رہا ہے جو دوسرا ملک ہے، اور خصوصی طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے 1970 1984 اور پھر اس کے بعد جو ایک سلسلہ شروع ہوا
रतले का किशन गंगा का, उसमें हिंदुस्तान मुस्तकिल खिलाफ वर्जी कर रहा है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें एजाज़ अहमद चौधरी साहब से, हसन फुरकान खान साहब से और बैरिस्टर असद रहीम खान साहब से। एजाज़ साहब, सर आज इसहाक डार साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो डिमाश दिया गया पाकिस्तान हाई कमीशन को दिल्ली में, तो उसके अंदर इंडस वाटर ट्रीटी का इस तरह जिक्र नहीं था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। तो सर, डज दैट मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस? आप इस पे कमेंट करेंगे कि एक चीज़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और डिमाश में जिक्र नहीं किया? नहीं, मेरा ख्याल में कोई गलती हो गई होगी, वो उसकी इस्लाह कर देंगे। फॉरेन सेक्रेटरी ने सारे मीडिया के सामने एक ऐलान किया है जो उनकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी या डिफेंस थी, उसके ऊपर इसके फैसले पढ़ के सुनाए। तो आई थिंक वी शुड टेक इट एट एज इफ इट इज़ देयर, और हमने उसके मुताबिक ही अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपके पास 2 एक्सपर्ट्स हैं, वो बता रहे हैं कि हमें कैसे इसको हैंडल करना है। आई एम श्योर कि वो यूनिलैटरली तो नहीं कर सकते थे, इसलिए आपको वर्ल्ड बैंक के पास भी जाना होगा और साथ ही अपना केस दुनिया को बताना होगा, क्योंकि ये जिस तरह पाकिस्तान ने कहा कि ये तो अगर आपने पानी रोका तो ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, और दूसरा पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि हम दूसरे एग्रीमेंट्स रोक सकते हैं अगर हिंदुस्तान टेररिज्म से बाज ना आया जो कर रहा है वो पाकिस्तान के अंदर, तो वो कंडीशनल है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल नपातुला बयान दिया है, कोई ऐसा नहीं किया कि भाई हम ने एकदम से कोई जंगी बयान दे दिया। अभी मैं थोड़ा हैरान इस बात पे भी हुआ कि वहाँ पे उस सेमिनार में एक और ब्रिटिश ऑथर हैं, रिसेंटली उन्होंने बड़ी किताब भी लिखी है, वो कहने लगे कि अब देखना ये कि पाकिस्तान के बड़ा ख़तरनाक हो गया है, तो क्या पाकिस्तान कोई ऐसा कदम, ऐसे इंसेंटिव कर सकता है कि इंडिया मिलिट्री स्ट्राइक ना करे। यानी गोया वो हिंदुस्तान को जुनून और हिजान को नहीं रोकना चाहते हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आप कोई जाके माफ़ी तलाफ़ी करें। भाई वो एक तो ज़्यादती भी कर रहे हैं, दूसरा अगर हमने फ़र्ज़ किया उस तरह कह भी दिया जिस तरह हम माजी में कहते थे कि जी डायलॉग होना चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, तो वो तो और ज़्यादा चढ़ दौड़ेंगे हमारे ऊपर। इसलिए ये मेरे ख्याल में जो इंडिया का नैरेटिव है ये वेस्ट में काफ़ी चला हुआ है। हमारे लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि हम अपना नैरेटिव पहुंचाएं। अब इंडिया के तो बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग चैनल है, हमारा एक भी नहीं है, जो बना था वो भी बंद हो गया। तो रिजल्ट ये कि हमें इंग्लिश में वो मैसेज अपना वहाँ पे पहुंचाना होगा, क्योंकि अदरवाइज इंडिया का नैरेटिव चलता रहता है। जी बिल्कुल सही। हसन साहब, सर आप माफ़ करिएगा दोबारा मजमून का यहाँ मैं रेफरेंस देने लगी हूँ, उसमें आपने ये भी जिक्र किया था कि ऑब्वियसली अगर आज भी भारत चाहे या फैसला कर ले कि वो इस ट्रीटी पर से पुल बैक कर रहे हैं, तो इमीडिएटली वो पाकिस्तान का पानी रोक नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे सर ज़रा तफसील से? बिल्कुल। इसको हमें समझने की ज़रूरत है ना कि काफ़ी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि रिवर्स जो हैं, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को मिले हैं, वो कोई इंडिया के पास नलके की तरह है कि वो नलका बंद कर दे और पाकिस्तान का पानी बंद हो जाए। These are huge rivers. इनका बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, और स्पेशली एक्चुअली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स फ्रॉम मई थ्रू अगस्त इनका सबसे ज़्यादा हाई फ्लो पीरियड होता है। तो वॉल्यूम्स, हम जिस फ्लो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वो फ्लो वॉल्यूम को डाइवर्ट करना या स्टोर करना एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत होती है वो करने की, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करते। जो भी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वो अकॉर्डिंग टू ट्रीटी विदाउट कैपेसिटी एग्जिस्ट करता है। तो इंडिया के पास रियली सॉर्ट ऑफ कोई मीनिंगफुली फ्लो शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली कल या ऑन द ऑर्डर ऑफ डेज और वीक्स या इवन मंथ्स देयर इजंट रियली एनीथिंग practical or substantive that can be done. Long term में फिर सवाल आता है कि well, what does this mean? कि would India start developing infrastructure, or if they are starting to act outside of the treaty?
تو اس میں پھر بات یہی آتی ہے کہ دیز آر میجر انفراسٹرکچر پروجیکٹس, دیز آر گوئنگ ٹو بی ہائیلی ویزیبل اینڈ obviously contested by Pakistan politically, and I think the statement جو کہ they put out today, sort of saying that any such action would be an act of war is actually not an over exaggeration. ہم سمجھتے ہیں کہ maybe تھوڑا سا یہ زیادہ بڑھ کے بات کی, بالکل ایسی بات نہیں ہے. This is very true کہ پاکستان depends on the flows of these rivers for our economy, for our cities, for our energy, for all purposes. We don't have a substitute. ہمارے پاس اس کا کوئی substitute نہیں ہے اس پانی کا, متبادل نہیں ہے. تو ہمارے لیے that is an act of war. And so any sort of action that substantively اگر پانی کے فلو کو چینج کرنے کی, that would take a very long time. تو پاکستان کو maybe the thing that Pakistan probably needs to think about from a policy perspective internally is کہ this means کہ sort of that era of certainty کہ بھائی پچھلے 65 سال سے جس طرح سے آپ ریلائی کر سکتے تھے کہ جس طرح سے یہ پانی آپ کے پاس ہمیشہ اویلیبل ہوگا, that may be about to change in the future. Now that was changing anyways, climate change کی وجہ سے یہ فیوچر ہمیں ویسے ہی تھوڑا سا انسرٹن نظر آ رہا ہے in terms of availability and timing of flows. تو بہت ضروری ہے فرام اے پالیسی پرسپیکٹو پاکستان کے لیے کہ جو ہمارے انٹر پروونشل اور انٹرنل واٹر شیئرنگ میکینزمز ہیں اس میں وی نیڈ ٹو بی مور nimble اینڈ مور اڈیپٹیو, کہ ہم ہر ایشو کو ایک کنٹینشیس نہیں بنا سکتے. ہم ہر ایشو کو we can't sort of have a long drawn out sort of a political show when it comes to water management. ہم ایک طرف downstream rights on the Indus کو advocate کریں for ourselves, very rightly so, but if there is a perception that we do not value downstream rights when it comes to the Indus within Pakistan. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ policy perspective سے پاکستان کی پالی we need to start thinking on this and starting to change how we manage water. بیرسٹر صاحب, سر یہی کیا جو ٹریٹی کی بات ہو رہی ہے, جیسے آپ سب اس کا ذکر کر رہے ہیں, تو سر بتائیے گا کہ کیا تاریخی طور پر کوئی ایسے اور اگزامپلز ہیں جہاں دو ممالک کے درمیان اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو اور ایک ملک کہے کہ وی آر پولنگ آؤٹ آف اٹ؟ کین یو گیو اینی ہسٹوریکل ایگزامپلز؟ جی, اس طرح کے معاہدے تو آئے ہیں, لیکن اسی سانس میں یہ کہنا چاہیے کہ جہاں اس سکیل پہ اس طرح پانی کو شیئر کرنا اس حد تک اور اتنی طویل مدت کے لیے اس کا زیادہ سے زیادہ کامیاب ہونا, تو دی انڈس واٹر ٹریٹی وڈ بی ان دی کمپنی آف اٹ سیلف, ان اے کمپنی آف ون. وہ اس طرح ایک انمول معاہدہ ہے اور اس کا جو سکیل ہے وہ بھی انمول ہے. لیکن اگر آپ باقی معاہدے دیکھیں, چاہے وہ شملہ معاہدہ ہو, اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کے امکانات پاکستان اور ہندوستان کے بیچ جو باقی معاہدے ہیں جو کہ شاید اس سکیل پہ نہیں ہیں, ان پہ اس کا کیا تاثر ہوگا وہ بھی بات کی جا رہی ہے. وہ مسئلہ وہی ہے عارفہ صاحبہ کہ اگر آپ انہی بین الاقوامی قوانین سے اب انحراف کرنے کا آپ نے ایک منصوبہ بنا لیا ہے, تو پاکستان بین الاقوامی مثال کیا اپنی سطح پہ یہ ضرور دیکھے کہ ہمیں اب وہ طویل منصوبہ بندی خود کر لینی چاہیے کہ اس میں لاہ عمل کیا طے کرنا ہے. 5 اگست 2019 کے بعد سے یہ ریاست پاکستان کو ایک پیغام چلا گیا تھا کہ جو پرانے معاہدے ہیں, اور اس میں جو شملہ معاہدہ تھا وہ فرنٹ اینڈ سینٹر تھا, اب ہندوستان اس کے مطابق اب آگے نہیں بڑھ رہا. اور یہ پچھلے 5 سال کئی لوگ تھے ان کا تعلق قانون سے بھی نہیں تھا, وہ ہندوستان کی پالیسی کے طالب علم تھے, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہندوستان ایک موقع ڈھونڈ رہا ہے, اس موقع کی تلاش میں ہے کہ وہ انڈس واٹر کے معاہدے کو کس طرح اس کی خلاف ورزی کرے, کس طرح اس کے دائرے سے وہ نکلے. تو وہی اب آپ نے اپنی کوئی قومی سلامتی کے بہانے سامنے رکھتے ہوئے وہ آپ کو موقع مل گیا ہے. اب ہمارا بھی جو جواب ہے اتنا ہی تعمیری ہونا چاہیے اور اتنا ہی بصیرت والا ہونا چاہیے. اعزاز صاحب, سر آپ نے ابھی جب بات کر رہے تھے تو آپ نے ذکر کیا دونوں دفعے جو آپ نے بات کی وہ یہی تھی کہ اب جب ہم امریکنوں سے بات کریں, یا خیر میں شاید ایسی بات ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو تاثر یہی ملتا ہے کہ لوگ بھارت کی بات سے زیادہ اتفاق کرتے ہیں بنسبت پاکستان کے.
سر از دس سمتھنگ وی نیڈ ٹو وری اباؤٹ رائٹ ناؤ؟ کیا اس کے لیے کوئی اقدام کرنے چاہیے؟ کیونکہ آپ نے وہ ٹی وی چینلز کا تو ذکر کیا، بٹ سر کیا ٹی وی چینل سے دنیا میں ہم پرسیپشنز تبدیل کر سکتے ہیں؟ نیریٹو تو صرف ٹی وی چینل سے نہیں بنتا، لیکن یہ بھی اس کا ایک راستہ ہے. تھنک ٹینکس کا بڑا کردار ہے، تھارو ریسرچ کا بڑا کردار ہے کہ وہ خالی گورنمنٹ کے جو نیریٹوز ہیں وہ ویلیڈیٹ نہ کرتے رہے، بلکہ جینوئن ریسرچ کر کے وہ گورنمنت کو دے تاکہ وہ ڈوزیز بنے، اور پھر وہ آپ کے ٹاکنگ پوائنٹس میں شامل آئیں وہ چیزیں. اور دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی آپ کے سفارتخانے کے ذریعے اور ان کے وہ آگے سے ان کے تھنک ٹینکس میں بیٹھ کے تو آہستہ آہستہ نیریٹو بنتا ہے، یہ ایک دم سے تو نہیں بنتا. ہندوستان کو بہرحال اس میں ایڈوانٹیج زیادہ ہے، ان کا پڑھے لکھے، ایک تو ان کے شیئر نمبرز زیادہ ہیں، اور دوسرا اس وقت ایسی ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کی گڈی چڑھی ہوئی ہے اور وہ اس وقت امریکہ کا ساتھی بنا ہوا ہے تاکہ چین کے خلاف وہ ان کا کھیل کھیل سکے. تو اس لیے اس کی تو تمام باتیں جو ہیں وہ جیسی بھی ہوگی سننی. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب وہاں پہ پنو کے خلاف کر رہے تھے یا کینیڈا میں نچر کو مار رہے تھے، اس کے باوجود اوور لک کیا امریکہ نے، کیونکہ اس وقت ان کی تمام باتیں سنی جا رہی، اس لیے ان کو ایک انہیرنٹ ایڈوانٹیج ہے اس ٹائم پہ اوپر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کو ایفرٹ نہیں کرنی، پاکستان کو کام کرنا ہے. ہمارا تھوڑا ریسرچ کا ایریا کمزور ہے، ورنہ اگر ہم خالی فالس فلیگ کی نکالنا شروع کریں تو ہمیں اتنا زیادہ مواد مل جائے گا کہ وہ جا کے ہمیں پیپرز بنا کے پیش کریں. ہم تھوڑا اس میں پیچھے ہیں جی، یہ میرا مقصد تھا میرے کہنے کا کہ ہمیں اپنا نیریٹو جو ہے سیل کرنے کے لیے بلکہ زیادہ محنت چاہیے ہندوستان سے، کیونکہ ان کی تو اس وقت جیو پولیٹیکلی وہ دے آر ڈارلنگ آف دی ویسٹ ایٹ دس ٹائم. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. آپ نے خود کلائمیٹ چینج کا بھی ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ پانی کم ہو رہا ہے، تو اس کانٹیکس میں پوچھ رہی تھی کہ اب تو بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اور بھارت مل کے آنے والے دنوں میں جو جس قسم کی واٹر سکیرسٹی دونوں ممالک میں ہوگی، جس قسم کے کلائمیٹ چینج کے چیلنجز ہوں گے، ان پر بیٹھ کے بات کرے، نہ کہ جو پرانی ارینجمنٹس ہیں ان کو بھی اپسیٹ کرے. بالکل، ایبسلیوٹلی اس کی بہت ضرورت ہے. اور اس میں آئی تھنک ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا، کلائمیٹ چینج سے ہم صرف فلوز کی کم ہونے کی بات نہیں کریں کہ پانی کم ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک جو میجر چیز جو ہم اوور لک کرتے ہیں کہ ٹائمنگز آف دا فلو آر آلسو ویری امپورٹنٹ، کہ جب پانی اویلیبل ہوتا ہے وہ بھی چینج ہوگا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اینڈ وہی چیز پھر ہم اپنے ڈاؤن اسٹریم اگر ہم دیکھیں سی لیول رائز کے ساتھ ہم انڈس ڈیلٹا کے ساتھ سے کنیکٹ کریں کہ that is itself a problem, اور ہم لوگوں کے پاس ویسے ہی environmental flows into the delta over the past few years کم ہوئے ہیں. تو absolutely there's a big need to sort of incorporate these changes یا address these changes جو بھی existing frameworks ہیں اس کے اندر. لیکن again it's important to realize کہ پاکستان کے لیے جو value ہے of the waters that are governed by the Indus Water Treaty, that is a lot more than what it sort of has for India. Because India is again a much larger country. They have other water resources. Unke paas different water systems hain, Brahmaputra River and sort of other sort of areas across India jahan pe unke paas different sources of water hai. So on the list of things for India to sort of negotiate on, میرا نہیں خیال کہ sort of India is interested in negotiating the treaty in a way that would sort of انہوں نے بہت کلیئرلی جو پچھلے 2 سال میں انہوں نے اپنے اناؤنسمنٹس کیے تھے when they sort of announced their intention to amend یا to modify the treaty, اس میں یہی تھا کہ انہوں نے کلائمیٹ چینج کا ذکر بالکل کیا تھا، لیکن اس میں ایک جو چیز انہوں نے آرگیو کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ رائٹ ناؤ اٹ گیوز ڈسپروپورشنیٹ بینیفٹس ٹو پاکستان. تو وہ ایک سینس ہے جو کہ انڈیا میں ہے. دیٹس وائی دے آر انٹرسٹڈ ان رینیگوشیٹنگ سم تھنگ لائک دس. پاکستان کے لیے یہ اٹس ریئلی لائف لائن، جس طرح سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ دس از سورٹ آف ریئلی امپورٹنٹ. ریئلسٹکلی لائک وی سیڈ کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں کوئی انوائرمنٹل کلوز یا کلائمیٹ چینج کے اوپر کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی سنسیٹ کلوز بھی نہیں ہے کہ there is an ending point in there. تو should there be a renegotiation, should it sort of account for کہ climate change کے اندر and sort of different climate environmental conditions کے اندر کس طرح سے treaty provisions کو modify کیا جا سکتا ہے. I think that is definitely something that should be done.
لیکن in sort of reality, realistically speaking, it's very difficult to see. یہ مشکل لگ رہا ہے آپ کو. جی بالکل صحیح. اسد صاحب سر یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم بھی بائی لیٹرل ٹریٹی سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں, سملہ اگریمنٹ کا ذکر آپ نے بھی کیا. سر what does it exactly mean کہ اگر پاکستان نے یہ کیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اب LOC جو ہے وہ ہم ریکگنائز نہیں کریں گے. از دیٹ اٹ؟ نہیں جی, وہ تو ہندوستان کا بیانیہ ہے کہ جی اگر آپ شملہ معاہدے سے پیچھے ہٹ جائیں تو آپ LOC کو ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شاید اب اس طرح اتنی سخت نہیں رہے گی. ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کے پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں تو شملہ معاہدے سے پیچھے ہٹنے کا جو سب سے پہلا ایک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کشمیر کا ایشو ہے وہ پھر اگلے دن بین الاقوامی سطح پر بحال ہو جاتا ہے, جو کہ پہلے سے بحال ہوا تھا. لیکن اس میں بھی جو ہندوستان کا پرسپیکٹو تھا جو کہ میرے قریب شملہ معاہدے سے الگ ہے, وہ یہ تھا کہ آپ نے کیونکہ اس میں اس بات کی رضامندی کر لی ہے یا اس بات کو مان لیا ہے کہ یہ صرف اور صرف اب دو طرفہ اس ڈسپیوٹ کا حل نکالا جائے گا, تو اس وجہ سے اب اقوام متحدہ میں یا کسی بھی تھرڈ پارٹی کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ آپ نہیں آگے لے کے جائیں گے, پلیبسائٹ کی بات نہ کریں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پہلے جب بات ہو رہی تھی دو طرفہ کی, وہ آگے بڑھتے ہوئے ہندوستان نے پھر کہا کہ نہیں یہ ایک انٹرنل معاملہ ہے, یعنی دو طرفہ کو بھی انہوں نے یک طرفہ کر دیا. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ بھی جو ایک نقطہ تھا جو کہ غلط تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس میں میں کہوں گا عارفہ صاحبہ ابھی بھی, کیونکہ یہ آخرکار خطہ بھی اس طرح کا ہے, امن کی طرف بڑھنا چاہیے, بین الاقوامی معاہدوں کو برقرار رہنا چاہیے. اور جس طرح انڈس واٹر کا جو معاہدہ ہے اس میں بھی, کیونکہ آپ نے اب 65 سال پاکستان اور ہندوستان کے بیچ ایک درست طور پہ ایک تسلسل آپ نے قائم رکھا ہے, جس کو ہندوستان پچھلے 7-8 سال سے اس پر عمل درآمد تو نہیں کر رہا. یہ دونوں ممالک کے فائدے میں ہوگا کہ اس طرح یک طرفہ ایبروگیشنز نہ کرے اور اس طرح سسپینشنز نہ کرے اپنی اگریمنٹس کی. تو پاکستان نے بھی ابھی کہا ہے کہ اگر آپ یہ ایک دہشت گردی کی اور ایک جو آپ نے ایک جارحانہ رویہ اپنایا ہوا ہے اس کو آپ مستقل نہیں کریں گے, اسی صورتحال میں پھر یہ بین الاقوامی معاہدے برقرار ہوں گے. انہوں نے اس طرح کی ڈیفینیٹو بات نہیں کی. بہتر یہ ہوگا کہ اب جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر کیا, ابھی سوال میں آپ نے ذکر کیا کہ دونوں ممالک اس کو بات چیت کے ذریعے اس معاملے کا حل نکالیں. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 کا انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.